السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 86 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یہدی اللہ، کیسے ہدایت دے سکتا ہے اللہ، قوماً ایک قوم کو، کفروا جس نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد، وشاہدوا اور گواہ ہوئے، ان الرسول یہ کہ رسول حق ہے، وجاءہم اور آ گئیں ان کے پاس البینات واضح دلیلیں، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا قوم الظالمین ظالم لوگوں کو۔ کیوں کر اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، حالانکہ وہ لوگ پہلے یہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول برحق ہیں اور ان کے پاس دلیلیں آ چکی تھیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ زیر مطالعہ آیت کے شان نزول کے متعلق متعدد اقوال ہیں۔ اکرمہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ انصار میں ایک شخص مسلمان ہوا، پھر مرتد ہو کر مشرکین کے ساتھ لاحق ہوا، پھر وہ نادم ہوا اور اس نے اپنے قوم کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس قوم کو اللہ کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور نیک ہو گئے۔ ان کی قوم نے ان کو پیغام بھیجا، پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ مجاہد نے بیان کیا کہ حارث بن سوید آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، پھر حارث دوبارہ کافر ہو کر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے، تب اللہ عز و جل نے ان کے متعلق یہ آیت نازل کی۔ ان کی قوم کے ایک شخص نے ان کے سامنے اس آیت کو پڑھا تو حارث نے کہا، بے شک تم نے سچ کہا، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے سب سے زیادہ صادق اور امین ہے، اور بے شک اللہ عز و جل ان سب سے زیادہ صادق ہے۔ حارث دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آئے اور انہوں نے اسلام میں نیک عمل کیے۔ حسن بصری نے کہا ہے کہ یہ آیتیں یہود اور نصارہ کے متعلق نازل ہوئی ہیں، جو اپنی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ پڑھتے اور اقرار کرتے اور ان کے حق ہونے کی شہادت دیتے، پھر جب آپ کے علاوہ دوسری قوم سے وہ مبعوث ہو گئے، یعنی وہ بنی اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل میں سے مبعوث ہو گئے، تو انہوں نے آپ کا انکار کیا اور اس کا کفر کیا۔ تو اس سے ہمیں جو باتیں سمجھ میں آئیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک اصول وضع کیا ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ کیفہ کا لفظ یہاں پر آپ اس طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ چیز بعید از قیاس ہے، یہ چیز ممکن نہیں کہ جو ہدایت کا طالب نہ ہو اس کو ہدایت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 2 دفعہ کہا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، یعنی یہ عام انسانوں کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ایمان کا ذائقہ چکھ چکے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق رسول مان چکے ہیں اور ان کے اوپر آئی ہوئی وحی اور شریعت کو جان چکے ہیں، ان کے باوجود وہ کفر کی روش کو ایمان کی روش پر ترجیح دیں، تو پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت ایک بہت عظیم الشان اللہ کی نعمت ہے، یہ وہ واحد نعمت ہے جس کا ہم اللہ سے سورۃ الفاتحہ میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں راہ مستقیم دکھا دے۔ تو جو ہدایت اور یاد رکھیے، ہر نعمت خداوندی ہدایت کی نعمت کے بعد ہمارے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہے، ہمارے لیے سود مند اور فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اگر ہدایت نہیں تو پیسہ ہے تو کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ وہ تو ہم غلط راستوں پہ لٹائیں گے اور ہم عللے تللوں میں اور گلچھڑوں میں اڑائیں گے۔ اگر ہمارے پاس جسمانی طاقت ہے اور ہدایت نہیں تو ہم اس کا استعمال کہاں کریں گے؟ اگر ہمارے پاس ذہنی صلاحیتیں ہیں اور ہمارے پاس ہدایت نہیں تو ہم اس کا استعمال کہاں کریں گے؟ تو ہدایت کی نعمت کے ساتھ ہی سب نعمتیں ہیں،
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر فرمایا کہ وہ قوم جو ہدایت یافتہ کیسے ہو سکتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہی نہیں، یہ اس کا اصول ہی نہیں، یہ کسی ایسی قوم کو ہدایت دے جو کفر کر چکی ہو، اس کفر کے روش پر چلنے کی وجہ سے، اس کفر کی روش پر چلنے سے پہلے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق رسول مان چکی ہو، وہ ہدایت کو دیکھ چکی ہو۔ اللہ تو ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اصول کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات جو ہمیں سمجھائی وہ یہ ہے کہ جو پہلے سے ہی طے کر لے، جو ہٹ درمی کہ میں نے ماننا ہی نہیں، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو انسان اپنے دماغ میں پری ایزیومڈ ایک نوشنز لے کر، آئیڈیاز لے کر ہدایت کے راستے کتاب اللہ تک پہنچ رہا ہے، سنت رسول یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھ رہا ہے، لیکن وہ اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے میں نے نہیں ماننا، تو اس کو کیسے ہدایت ملے گی؟ تو آپ وہ اس دور میں سے آ جائیے اپنے دور میں۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو برحق کتاب اللہ کے سامنے اصول، ان کی آیات کو پڑھ کے نہیں مانتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو نہیں ماننا چاہتا، جو اپنے ذہن میں پہلے سے سوچ چکا ہے کہ میں نے نہیں ماننا، اس کو کیسے ہدایت ملے؟ جو شخص اپنا ظلم کی روش نہ چھوڑے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ ظلم کی روش کیا؟ کہ کسی پر ظلم کرنا ہے، کسی کا حق رکھا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا یہود و نصارہ پر کہ ان کو مانا جاتا۔ اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ جب ہم ان دو بڑی بڑی شخصیات اور ہستیوں کو ان کے حق سے محروم کرتے ہیں تو ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ تو اللہ نے یہود و نصارہ کو کہا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو جو حقدار کو حق نہ دیں اور پھر اپنی اس غلط روش پر اتراتے پھریں، کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ اللہ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر وہ دوبارہ سے کفر کی روش چھوڑ کے ایمان میں آنا چاہے تو اس کو ایک موقع دیا جاتا ہے، صرف ایک موقع۔ اگر وہ اس ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹ جائے تو پھر وہ دوبارہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ فاسقین کو، جو اللہ کی حدیں توڑتے ہیں اور اس پر اتراتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو انسانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جو خود ہی گمراہی کو ہدایت کے ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو بھی گمراہی کی دلدل میں دھنساتا چلا جاتا ہے۔ جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دے، اس شخص کو اللہ پھر اخروی لذتوں سے روشناس ہی نہیں کرواتا۔ وہ دنیا کو ہی اپنا مطمع نظر بناتا ہے اور دنیا ہی کے پیچھے گول گول گھومتا چاہتا ہے۔ جو شخص اپنی خواہش نفس کی اتباع کرے اور وحی الہی کے بغیر اپنے جذبات کا اتباع کیے چلے جائے، اس شخص کو سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اور یہی شخص قرآن کی نظر میں ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ مسرف کو، حد سے گزر جانے والے کو، جھوٹے کو، کافر کو، جو اللہ کی آیات کے ساتھ اعراض برتے، جو اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرے، جو شیطان کے برے برے اعمال کو اپنے سامنے مزین کر کے رکھے، لوگوں کی خوف سے ہدایت کی طرف نہ آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ معزز لسنرز، اس ایک ٹاپک کو اگر آپ لیں کہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں معتوب ہیں، مغضوب ہیں، اور جو لوگ ہدایت کے قابل ہی نہیں اللہ کی نظر میں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا کا پورا سٹینڈرڈ سیٹ کیا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کے لیے دعا کرے گا تو اس کو ہدایت مل جائے گی۔ ہدایت تو طلب پہ ہے، جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ جو شخص ہدایت کا طالب بھی نہیں، جس کے دل میں اس عظیم الشان نعمت کی قدر ہی نہیں، اللہ اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے ہدایت اس کو ملتی ہے۔ جو شخص اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے مومنو اپنے صدقات باطل نہ کر دینا احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، لیکن اللہ اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس کی مثال تو ایک پتھر جیسی ہے جس پر مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، جس پر زور کا می برس کر، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس کو چٹیل میدان چٹیل پتھر چھوڑ دے، لا
يقدرون على شيء مما كسبوا، جو کمایا اس پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھ سکیں گے، کوئی چیز کلیم نہیں کر سکیں گے، سب ضائع۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم، جو کافر ہوئے اور ظالم ہوئے ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ ولا لیہدیہم طریقا، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو اللہ نے آپ پر نازل کیا اس کو پہنچا دیجئے لوگوں پر۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، وہ لوگ جو اللہ کی حدوں کو پھلانگتے ہیں ان کے لیے ان کے برے اعمال مزین کر کے دکھا دیے گئے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اللہ کی اس ہدایت کی نعمت کی قدر نہ کریں، جو اس ہدایت کے طلب، ان کے دل میں اس کی طلب ہی نہ ہو، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہدایت چیز کیا ہے۔ بھائی جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں اس چیز کو پھر اللہ دے گا کیوں؟ اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ مشرکین کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ہدایت کے طالب نہ ہوں۔ تو اس لیے معزز لسنرز یاد رکھیے گا، وہ جو ہدایت ہے اس کی دعا ہم مانگتے ہیں دن میں 5 دفعہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر، اللہ ہدایت دے دے، یا اللہ ہدایت دے دے، ایسی ہدایت جس کے بعد کوئی گمراہی نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دلوں کو دیکھتا ہوں، جس دل میں ہدایت کی جتنی طلب ہوتی ہے، جو جتنا اس ہدایت کا طالب ہوتا ہے اسی قدر اس کو ہدایت مل جاتی ہے، جو جتنا دنیا کی زندگی کا طالب ہوتا ہے اس کو اتنا ہی دنیا کی زندگی مل جاتی ہے۔ اس لیے ہدایت از ڈائریکٹلی، جتنی ہدایت آپ کو چاہیے از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو وٹ یو ڈیمانڈ، وٹ یو آسک، وٹ یو پرے فار۔ جتنی ہم دعا مانگیں گے ہمیں اتنی ہی ہدایت ملے گی۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ سے اس عظیم الشان نعمت کا سوال کریں۔